سامعین مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی توصیف قادر اور آپ دیکھ رہے ٹی ایف میڈیا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج جس مسئلے کی وضاحت کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ شب قدر سے متعلق بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ جیسا کہ آج 20 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے اور آنے والی جو رات ہے وہ 21ویں شب ہے، اور 21ویں شب کو ہی تقریباً شب قدر کی عبادتیں کی جاتی ہے۔ اس رات میں نوافل کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ کچھ عورتیں اور کچھ مرد حضرات بھی یہ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں کچھ خاص عبادتیں ہیں، اس میں کتنی رکعت نوافل پڑھنی چاہیے یا کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس رات میں کچھ خاص عبادتیں بھی شامل ہیں یا کتنی رکعت نوافل پڑھنی چاہیے، کچھ متعین ہے یا نہیں ہے۔ اس کے متعلق ہم آپ کے سامنے میں دو اہم فتوے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ علامہ بنولی ٹاؤن کے فتوے سے ہم آگاہ کرنے کی کوشش کراتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اپنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ شب قدر کے لیے کوئی خاص قسم کی عبادت کرنا، تو جواباً عرض ہے کہ شب قدر کے اعمال کے بارے میں نوافل کی کسی خاص تعداد یا خاص طریقے یا نوافل کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا شرعاً منقول نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مخصوص طریقے سے عبادت کرنا ثابت ہے۔ انفرادی طور پر جتنی عبادت یا نوافل ادا کیے جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں راتوں کو عبادت کی کوشش کر لینی چاہیے، بالخصوص آخری عشرے، اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح اور وتر باجماعت پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2 رکعت تہجد پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ شب قدر مل جائے گی۔ نیز اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دیجئے مجھے بھی۔ یہ دعا نہایت ہی جامع دعا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم آپ کے سامنے میں دوسرے فتویٰ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اپنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، کسی نے سوال پوچھا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ شب قدر کی نماز باجماعت کی جا سکتی ہے یا اکیلے ہی پڑھنی چاہیے، مجھے جلد بتائے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باجماعت اور کچھ ایسے ہی کہتے ہیں، مجھے اس کا مسئلہ بتائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شب قدر کی کوئی مخصوص نماز نہیں۔ اس رات میں آدمی جو چاہے عبادت کرے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، تلاوت و اذکار کرے، لیکن تنہا تنہا کرے۔ خاص شب قدر میں اسی نام سے کوئی نماز باجماعت ثابت نہیں ہے۔ تراویح کے علاوہ سنت اور نوافل میں جماعت مشروع نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ، دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔